گڈ ایوننگ آپ سب کو ہم آج کی اس ڈسکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آج میں اپنے دوستوں کا تعارف کرا دوں۔ یہ میرے دائیں طرف جو ہے وہ افطار صاحب ہیں، ہمارے دوست، وہ تشریف فرما ہیں، اور میری بائیں جانب ہماری پارٹی کے سرکردہ رہنما اور ہمارے پارٹی کے یورپ زون کے وائس پریزیڈنٹ اسکندر عباس صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ آج ہماری یہ جو لائیو ڈسکشن ہے اور یہ جو ہماری آج کی جو ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کی اہمیت سے، تو یہ ہماری آج کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدارت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے پارٹی کے متحرک رہنما عقیل احمد صاحب ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ آج ہماری دھرتی کے اور ہماری اس دھرتی کے اہم عقائی گلگت بلتستان سے جناب ڈاکٹر شفیق صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو میں آپ سب کو آج کی اس ڈسکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ مہینہ ہے، اور اس میں دن کو ظاہر روزہ ہوتا ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئی افطاری کا بندوبست کر کے تو اپنے دوستوں کو مدعو کریں، اور آج کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کریں، اپنی گفت و شنید کریں اور مکالمہ کریں، اور ہم جو آج کی دن ہے اہمیت، اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آج کی اس ڈسکشن میں جو انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں اس دن کی اہمیت کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے باقی دوست بھی جو ہے وہ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ تو دوستو، آج کا دن 16 مارچ 2024، آج سے 178 سال قبل ہماری ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی، اور یہ ریاست محض کوئی ایسا جو ہے وہ اتفاق نہیں کہہ سکتے آپ، یا ایسا کوئی حادثہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ وہ ریاست ہے جو کہ ایک اہم جو ہے وہ معاہدے کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آئی 16 مارچ 1846 کو۔ اور اس ریاست کے جو بانی ہیں، جنہوں نے یہ ریاست تشکیل کرنے میں اپنا ایک اہم رول ادا کیا، وہ مہاراجہ گلاب سنگھ تھے، اور اس کی کیا محرکات تھے اور کیسے یہ وجود میں آئی، تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ چونکہ یہ سارے جتنے بھی ایریاز ہیں جو ہے وہ یہ لاہور دربار کے ساتھ تھے، یا تو اس وقت جب لاہور دربار اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو برٹش تھے وہاں پہ، تو ان کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جب لاہور دربار وہ جنگ ہار گیا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے وہ لاہور دربار سے یہ سارے علاقے لے لیے۔ مینلی مہاراجہ گلاب سنگھ کے زیر کنٹرول تو جموں کے وہ راجہ تھے اور وہ تھا ہی، لیکن کشمیر اور اس کے علاوہ جو ایریے، یہ انڈیمنٹی آف وار، یعنی کہ اس وار کی انڈیمنٹی کے نتیجے میں یہ برٹش کو چلے گئے۔ پھر 9 مارچ کو معاہدہ ہوتا ہے، اور جسے معاہدہ لاہور بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ یہ طے پاتا ہے کہ ان جو علاقے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو پھر وہی رینسم آف وار، وہی انڈیمنٹی آف وار 74,000 نانک شاہی مہاراجہ گلاب سنگھ نے ادا کیے برٹش کو، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ امرتسر کے نام سے جو ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ اور اس معاہدے کے نتیجے میں 16 مارچ 1846 کو یہ ہماری ریاست وجود میں آئی، اور جموں تو پہلے ہی وہ راجہ تھے اس کے، کشمیر اور باقی جو اس کے علاقے تھے ان کو ساتھ ملا کے تو یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں ایک وجود میں آئی۔ اور آج میں معاہدہ جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بڑی زبردست شک تھی، جس میں 9 غالباً پوائنٹ ہے اس کا، یا 9 جو شک ہے، کہ اس ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک تو مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریز کے ساتھ یہ طے کی تھی کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور اس پہ حملہ کرتا ہے تو برٹش جو ہے وہ اس کے بیرونی حملہ آوروں سے اس ریاست کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کو محفوظ بنائیں گے۔ تو ظاہر ہے پھر حالات تبدیل ہو گئے، اور پھر جب
انڈین سب کنٹیننٹ اور بر صغیر جب تقسیم ہوا تو اس وقت یہ ہماری ریاست بھی جو ہے وہ تقسیم ہوئی، اور آپ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ریاست جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوئی۔ اس پہ جو ہے وہ بیرونی حملہ آوروں نے حملہ کر دیا 22 اکتوبر 1947 کو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپریشن گلمرگ لانچ کیا، اسی طرح سے جو ہے وہ دتا خیل گلگت بلتستان میں جو ہے وہ آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں ظاہر ہے جو پروٹیکشن اس معاہدے میں تھی وہ پروٹیکشن بھی نہیں فراہم کر سکے، بلکہ اس ریاست کے خلاف بہت ساری جو ہے وہ سازشیں ہوئیں۔ اب ایک تو اس وقت سازش کے نتیجے میں یہ ریاست تقسیم ہو گئی جو موجودہ انڈیا، پاکستان اور چائنا کے جو ہے وہ زیر انتظام یہ ریاست تقسیم ہے، اور اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم لوگ جو ہیں بالخصوص جن کا تعلق جو ہے وہ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے ہے، وہ اس ریاست کی بحالی چاہتے ہیں کہ جو ریاست 16 مارچ 1846 کو وجود میں آئی تھی، جو 101 سال تک جو ہے وہ قائم اور دائم رہی۔ اور پھر جب یہ ریاست ہماری تقسیم ہو گئی تو اس وقت کیا ہوا کہ ہمارے جو اوکوپائر تھے، ہم پہ جنہوں نے تسلط قائم کیا اور جن کی فوجوں نے ہماری ریاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اپنے بیانیے اور اپنے اپنے سازشی بیانیے جو ہے وہ تقسیم کے جو ہے وہ عوام میں لانا شروع کر دیے۔ جیسے ایک معروف بیانیہ انہوں نے یہ لگایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کو جو ہے وہ اس کو بحالی میں کردار ادا کرتے، انہوں نے کشمیر کی ایسی رٹ لگائی کہ وہ بیانیہ کہ آپ مسلمان ہیں۔ دوسری طرف دوسرے ممالک نے جو ہے وہ جموں کو جو ہے وہ جس کا بیانیہ ابھی بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے، اور یہ سازشی بیانیے بنیادی طور پر کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی جموں والے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ایک بیانیے کے طور پہ ریاست کو تقسیم جب کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ریاست کی بقا کے لیے جو ہے وہ خطرات منڈلاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ڈسکشن میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ریاست جموں کشمیر کا جو بیانیہ ہے وہ اپنے عوام کے سامنے لائیں اور ان کو شعوری طور پہ، فکری طور پہ اس سے آگاہی پہنچائیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جو ہے وہ کتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی ہو چکی ہے، آج سوشل میڈیا جو ہے وہ پورے ایک بیانیے بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ریاست 16 مارچ 1846 کو وجود میں آئی تھی اس کی بحالی کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، اس کی جغرافیائی اعتبار سے اس کی بحالی ہو، اس کی تاریخی اعتبار سے اس کی بحالی ہو، اس کی نظریاتی اعتبار سے اس کی بحالی ہو، غرض جس اعتبار سے بھی یا بیانیہ کے اعتبار سے اس کی بحالی ہو، تو ہم جو ہے وہ اس کو بحال کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ جو فرد کا رول ہے وہ بہت ہی اہم رول ہے۔ کسی بھی قوم میں جب فرد اپنا رول دیتا ہے تو وہ یقیناً وہ ریاست جو ہے وہ اگر موجودہ جو ہے وہ حالات موجودہ تقسیم ہو گئی ہے یا ہماری قوم پہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہماری قوم بھی تقسیم ہے، مختلف بیانیوں میں تقسیم ہے، جموں کے بیانیوں میں تقسیم ہے، کشمیر کے بیانیوں میں تقسیم ہے، مذہب کے بیانیوں میں تقسیم ہے، اور ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ جن کا قبضہ ہے وہ ان بیانیوں میں ہمارے عوام کے ذہن کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو ہے وہ وسائل پہ بھی ان کی نظر ہے، چاہے وہ زیر زمین ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، ان وسائل کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اور گزشتہ 76 سالوں سے وہ ہمارے وسائل کو بے دریغ لوٹ رہے ہیں، اور آج ہمارے لوگ جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں، وہاں پہ چینی نہیں ہے، وہاں پہ خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ میسر نہیں ہیں۔ اس لیے آج کے دن کی وساطت سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو LOC آپ نے لگوائی ہوئی ہے لائن آف کنٹرول، اس کو آپ ختم کریں، ہمارے ریاست کے جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ آپس میں ملنے دیں تاکہ یہ آر پار جا سکیں اور اپنوں پیاروں سے جو ہے وہ مل سکیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ آج کے دن میں یہ اپیل کرتا ہوں یہاں برسلز کے اس سب سے یورپین کیپٹل جو سینٹر ہے، امپورٹنٹ پولیٹیکل سینٹر ہے، کلچرل سینٹر ہے، یہاں سے کہ ہم اپنی ریاست کی بحالی کے لیے بنیادی کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے جو ہمارے منتشر ذہن ہیں، جو مختلف بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری تقسیم کی بنیادی کو جو ہے وہ گہرا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ جو ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، جنہوں نے یہ ریاست بنائی ہے، انہوں نے آپ کو
جو ہے وہ اس عہد میں بھی 20 اپریل 1927 کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم ریاست کے فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم دیا، اس کے بعد ریاست میں پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، پھر پرجا سبھا بنی، آج بھی ہماری اسمبلی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 سے اسمبلی تو ہماری موجود ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ انڈیا نے جو ایکشن لیا اس پہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا وہاں کی سپریم کورٹ نے، اور وہاں بھی آج گورنر راج ہے، اور وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو سکی۔ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور ہو، اور اس طرف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو لوگوں کی جو ہے وہ ایک قسم پرسی کی سی حالت ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اسپتال نہیں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کالجز نہیں ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، فوری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، آٹا، خورد و نوش کی چیزیں، وہ بھی آج میسر نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا جو ہمارے لوگوں کو جو مشکلات ہیں، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن میں اور جوانی میں پاسپورٹ بنوا کے تو باہر آتا ہے، اس کا یہ مقدر ہرگز نہیں ہے، اور یہ ہمارا مقدر بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اس سب کی جو جڑیں ہیں وہ ہماری غلامی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر ہمارے لوگوں کے پاس اختیار ہو، اور 4 لینٹ آفیسرز اگر وہاں پہ رول نہ کرتے ہوں، اور یہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے یا گلگت بلتستان میں جو انہوں نے جو ایف سی آر کا قانون لگا کے اور باقی وہاں پہ جو قوانین لگا کے تو لوگوں کو جس طرح انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ہم ان سے آزادی نہیں لے لیتے، یہاں سے یہ فوجیں وڈرال نہیں کر جاتی، اور مقامی طور پہ یو این کے مطابق جو یو این نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ لوکل اتھارٹی قائم کریں، جب تک آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں یہ لوکل اتھارٹی قائم نہیں کرتے، ہمارے لوگوں کے ہمارے جو لوگ ہیں الیکٹڈ لوگ ان کے حوالے نہیں کرتے، تو ہمارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوگے۔ اور جو موجودہ جو وہاں پہ تحریک چل رہی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے، ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں، اور آج کے دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ 9-10 مہینوں سے دھرنا دے کے تو بہت ہی اہم رول دیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ شعور بھی دیا ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جو وسائل ہیں، ان پہ جو لوگ قابض ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کو آگاہی دی ہے، اور یہ ایک بہت خوشائند ایک قدم ہے۔ ہم آپ کے ساتھ دامیں در میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، آپ کو ہر حوالے سے سپورٹ کریں گے، جو بھی آپ اپنا سٹیپ آگے آپ لیں گے۔ تو آج کے دن 16 مارچ 1846 کو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی بحالی کے لیے اپنا جو بنیادی کردار ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ تو اس کے بعد میں عقیل صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں برسل میں یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ریاست جموں کشمیر کا 178واں یوم تاسیس قومی جوش و جذبے سے بنا رہی ہے۔ اس دن کو بنانے کا مقصد ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور آزادی کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ یو کے پی این پی ایک قوت کے طور پر پورے جموں کشمیر کے خطے کی مکمل آزادی اور دوبارہ اتحاد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ مکمل آزادی اور خود مختاری ہی کشمیریوں کی منزل ہے، جس کے حصول کے لیے ہم قائد کشمیر چیئرمین جلاوطن چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ جلاوطن چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں قومی آزادی اور عوامی حقوق کی تحریک ہر سطح پر منظم کریں گے۔ ہم شوکت علی کشمیری کو لازوال پرامن جدوجہد کے فلسفہ پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام کسی مہم جوئی کے بجائے پرامن جدوجہد کو اپنا شعار سمجھتے ہیں۔ 16 مارچ ریاست جموں کشمیر کی جدید تاریخ کا نقطہ آغاز ہے۔ 16 مارچ 1846 کو ہماری آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس سے قبل ریاست جموں کشمیر کے نام سے کوئی ریاست موجود نہیں تھی۔ ریاست
کو غیر ریاستی لوگوں نے مذہب کے نام پہ تقسیم کروایا، جبکہ کسی بھی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ ریاست کے اندر بسنے والے تمام مذاہب کے انسان ایک قوم ہوتے ہیں۔ اس وقت ریاست 3 ممالک کے قبضے میں ہے۔ ریاست جموں کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت بدقسمتی سے اس ریاست کو بھی تقسیم کے خونی عمل سے گزرنا پڑا، جس کے زخموں میں ابھی تک خون رس رہا ہے۔ ہم تقسیم کے ہر عمل کی بین الاقوامی اور مقامی سطح پر مذمت کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مقامی اتھارٹی کے قیام کے وعدے پر عمل کرے اور اس وعدے کی تکمیل کرے، اور ان علاقوں میں ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین پابندیوں کو روکے۔ آزادی اظہار رائے پر جو پابندیاں عائد ہیں انہیں ہٹائے، اور آرٹیکل 7 ذیلی آرٹیکل 3 کو فوراً ختم کرے اور مقامی پارٹیوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے۔ اور اس کے بعد میں پھر ساجد صاحب سے کہوں گا کہ وہ پروگرام کو جاری تھینک رکھیں۔ یو، آپ نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور میں اب ڈاکٹر شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اہم اکائی گلگت بلتستان جو ہمارے جو ہے وہ سر کا تاج ہے، اور ویسے بھی گلگت بلتستان کو جو ہے وہ دنیا کی روح کہا جاتا ہے، اور وہاں کے گلیشیئرز، وہاں کی سرزمین، اور وہاں کی گلیشیئرز اور وہاں کی سرزمین ہمیں جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے۔ اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی بحالی تو ایک اگلا قدم ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ریاست کے مختلف جو اکائیاں ہیں وہاں سے ہمیں ان لوگوں کو مل بیٹھ کے پہلے اپنے ذہنی طور پہ اپنے دلوں کو جوڑنا چاہیے، ذہنی طور پہ جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے، جسمانی طور پہ ایک جگہ بیٹھ کے ڈیبیٹ ڈسکشن کریں، مکالمہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر شفیق صاحب ہماری اس اہم اکائی کے ایک اہم فرد کی حیثیت سے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آج کے دن کی مناسبت سے چند ایک کلمات جو ہے وہ ادا کریں۔ جی ڈاکٹر شفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عقیل بھائی، ساجد بھائی، آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ جب بھی آپ کے ادھر کوئی بھی پروگرام ہوا، کوئی بھی گیدرنگ ہوئی، ہمیں آپ نے مدعو کیا، ہمیں اس پروگرام میں شامل کیا، اور ہمیں اس میں بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی کا موقع فراہم کیا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو اس کے بعد جس طرح جس پروگرام کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا گلگت بلتستان کے حوالے سے تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے یا ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے سنا ہے کہ 1 نومبر 1948 کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی مدد آپ ڈوگرہ راج سے ڈنڈوں اور پتھروں کے زور پہ آزادی حاصل کی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد 28 اپریل کو ایک کراچی معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے ریاست کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے ایک معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت ریاست کا ایک اٹوٹ حصہ، جس طرح ساجد بھائی نے کہا، گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا گیا، اور جو روایت ابھی تک چل رہی ہے، اور 2009 میں پیپل پارٹی کے دور میں ایک نام کا صرف ایک صوبے کی حیثیت دے کے ریاست کے جو تشخص ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حقیقت میں پاکستان میں یا کسی اور اس میں گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی پاکستان یا کوئی اور کنٹری اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتی، لیکن صرف بیانی طور پر ایک بیانیہ کے طور پہ پاکستان نے ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری بات، جیسے کہ پاکستان میں آرٹیکل 370 اور 36 ایک
को जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में इसको एबोलिश किया गया तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी आवाज़ें उठी इस बारे में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान यही काम गिलगित बल्तिस्तान में आर्टिकल 37 और 370A और आर्टिकल 37 जो है वो 1973 में ख़त्म कर चुका है। स्टेट सब्जेक्ट रूल वाला जो आर्टिकल है वो गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान 1973 में ख़त्म कर चुका है, जबकि इंडिया ने मकबूजा में जब ख़त्म किया तो ये हमारे लोग सारे चीखते चिल्ला रहे थे। रियासत के हवाले से मैं कुछ ये तो जनरल सी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान से हम फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान जो हमें हमारी रियासत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पूरे कश्मीर में मुझे ये मौका मिला कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो कश्मीर से जाके हासिल की। तो जब तक मैं कश्मीर में नहीं गया था, मेरे लोगों कश्मीर के लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं थी, तो तब तक मेरे इंफॉर्मेशन में यही चीज़ें थी कि कश्मीर ने गिलगित बल्तिस्तान को भेज दिया पाकिस्तान के हाथों। तो मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब हम कश्मीर में गए तो हमें पता चला कि कश्मीरी जो हैं वो हमें अपना भाइयों से बढ़कर समझते हैं। जिस तरह वो एक अपने लोकल को जिस तरह वो इज़्ज़त देते हैं या जिस तरह उसके लिए उसका ख्याल रखते हैं, उससे बढ़ चढ़ के हमारा ख्याल रखते हैं। उसके बाद हम जब पाकिस्तान से बाहर निकले, आज इधर हम मौजूद हैं, तो इधर पाकिस्तान से बाहर आने के बाद, यूरोप आने के बाद भी हमें सबसे ज़्यादा किसी ने फैसिलिटेट किया है तो वो रियासत के बाशिंदों ने ही फैसिलिटेट किया है। तो मैं ये अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें जो पढ़ाया गया है या हमें जो बताया गया है उसके बरअक्स अगर प्रैक्टिकली हम चीज़ों को खुद फेस करें, खुद सामना करेंगे, तो हमें जो बातें हमें बताई गई हैं उसके बरअक्स हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें अपने जो ज़ाती जो इनफरादी हमारे मसाइल हैं उससे हट के हमें रियासत के मसाइल के ऊपर हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें वफाकी फेडरल पार्टियों से निकल के एक जो रियासत की जो बात करें, जो कौम परस्त तंजीमें हैं, जो हमारी नेशनलिज़म की बात करते हैं, उन तंजीमों के साथ हमें बढ़ चढ़ के हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। 76 साल गुजरने के बाद भी हम आज भी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर सारा जो है एक वो फेडरल मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो आप अपने सबसे ये गुजारिश है कि अपनी पॉलिटिकल एजुकेशनल हर चीज़ से बाहर निकल के रियासत के अपने तशख़्ख़ुस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और एक बार फिर आखिर में मैं इंतहाई मशकूर हूँ अकील भाई, साजिद भाई, आप लोगों ने जब भी कोई प्रोग्राम हुआ आपने हमें शामिल किया, उसमें हमें दावत दी, हमें बुलाया, हमने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो एक बार फिर हम आपके बहुत मशकूर हैं। शुक्रिया। थैंक यू शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके ये जो अल्फाज हैं हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। यकीनन मैंने उसमें शुरू में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो साजिशी बयानी है। जब हमारी रियासत तकसीम हो गई तो इन्होंने भी हमारी रियासत को तकसीम करने के लिए ऐसे साजिशी बयानिए जो है वो अख़ज़ किए, उनको प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज़ किया और कि आप मुसलमान हैं। और फिर सबसे बड़ी जो इन्होंने कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आपस में लड़ाया जाए। हालांकि जब रियासत पे कब्ज़ा हो गया और रियासत पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया तो उस वक़्त एक जो मफतूआ इलाका होता है या जो ग़ुलाम होता है उसकी क्या हैसियत होती है कि वो किसी के साथ मायदा करेगा। हालांकि उसके ऊपर भी जो है वो सरदार इब्राहिम साहब बारहा कहते रहे कि ये मेरे दस्तखत नहीं है। अगर हूँ भी तो एक मफतूआ इलाके में जब लोग ग़ुलाम हो जाते हैं तो ग़ुलाम और आका का फिर कोई मायदा नहीं होता। मायदा तो वो होता है कि जो महाराजा गुलाब सिंह ने एज ए सॉवरन ईस्ट इंडिया कंपनी से किया था। हम उसी मायदे को सामने रखते हुए हम ये चाहते हैं कि ये रियासत जो है वो बहाल हो। जब रियासत की सारी इकाइयों से एक ही आवाज़ आएगी कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली चाहते हैं, और जितने भी साजिशी बयानी हैं हमारी जो है वो जितने भी ऑक्युपायर्स हैं, जितने भी हम पे जिन्होंने तसल्लुत कायम किया है, उन्होंने उसको फैलाया है, तो वो रियासत को इंटीग्रेट करके अपने आप रियासत को अपने अंदर इसको ज़म करना चाहते हैं, उसको शामिल करना चाहते हैं। तो इसलिए आज के दिन की वसातत से हम इन सारे साजिशी बयानियों को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि रियासत हमारी जो है वो बहाल हों और हमारे लोग इकट्ठे हों और हमारे लोग आपस में मिलें। तो जब भी हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का कोई दोस्त हमारे साथ बैठता है तो हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। श्रीनगर का दोस्त हमारे साथ बैठता है, हमें कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। जम्मू का कोई दोस्त बैठता है, रियासत जम्मू कश्मीर का शहरी, हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता।
وہ ہمارے درمیان جو کامن چیز ہے کسی بھی، وہ ہماری جو ہے وہ مشترکہ تاریخ ہے، وہ ہمارے یہ جو معاہدے ہیں وہ ہمیں آپس میں جوڑتے ہیں۔ وہ ریاست جموں کشمیر کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، ان کے جتنے بھی بسنے والے، اس کے جتنے بھی باشندے ہیں، وہ سب جو ہے وہ آپس میں جب جڑ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست بھی ہماری جو ہے وہ ریسٹوریشن کی طرف جائے گی، یہ بحالی کی طرف جائے گی۔ تو میں اب ہماری آج کی اس ڈسکشن کے پریزیڈنٹ جناب اسکندر عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات کہیں تو ہم اس کو برخاست کریں۔ جی اسکندر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے محترم عقیل صاحب، ساجد صاحب، آپ دونوں کا بالخصوص اور بالعموم تو بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا اور ہمارے اپنے لوگوں کو ایک آگاہی مہم کے سلسلے میں ایک نیا المیہ، نیا بیانیہ جو ہے وہ ان کو تفصیل کے ساتھ آگے بڑھانے کی ایک کوشش کی۔ تو ہم سب مل کے، ہم ایک سب لوگ ایک جسم کے مانند ہیں، ہم ایک تاریخ کے وارث ہیں اور ہم ایک ثقافت کے وارث ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر ہو، چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر ہو، ہم ایک ریاست کے وارث ہیں اور ریاست ہماری ہے اور اس پہ ہمارے رائٹس ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ آگے کچھ تھینک یو اسکندر صاحب، آپ کا بھی آپ کے ہم بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے آج وقت نکالا، ہمارے ساتھ افطاری کی، اور پھر آج ریاست کا ہم نے دن بنایا۔ جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں جو فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں، تو وہ اپنی ریاست کا دن ضرور بنائیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اس ریاست کو کلیم کرتے ہیں، اس کا دن ہمیں بنانا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن کو جب ہم بنانا شروع کر دیں گے قومی دن کے طور پہ، جس دن ہماری ریاست کی تشکیل ہوئی، اور یہ جو موجودہ جدید ریاست ہے جو کہ قومی ریاست بننے کی طرف جو ہے وہ جائے گی انشاءاللہ، امید ہے کہ ایک دن ہماری یہ ریاست جموں کشمیر دنیا کے نقشے پہ ایک ملک بن کے ابھرے گی، اور ہمارے پاس بھی جو ہے وہ جو ساورن رائٹس ہیں قوموں کے وہ آئیں گے، اور ہمارے لوگ بھی جو ہے وہ اپنا ایک بہترین مستقبل جو ہے وہ سنواریں گے، اپنا بہترین زندگی گزاریں گے، اور ہمیں بھی اپنی پہچان ملے گی۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ آج جہاں پہ تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ جتنے بھی لوگ ہمارے لائیو ہمارے اس کو دیکھیں گے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری اس گفتگو کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔